السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان میں جو کمالات عطا فرمائے ہیں، ان میں کچھ کمالات خالصتاً اللہ کی عطا اور ہبہ ہیں۔ ان میں انسان کی محنت اور ریاضت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ انہی مقامات میں سے مقام نبوت و رسالت ہے، مقام صحابیت ہے، اور انہی مقامات میں سے حضرات صحابہ میں سے مقام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے صحابہ کرام کا انتخاب بھی خود فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد امجاد کا انتخاب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کہ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ کوئی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ جائے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب اور نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے منتخب اور برگزیدہ خواتین کو عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت کا شریعت اسلامیہ میں کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کا حوالہ دے کے اہل بیت کے مفہوم اور اہل بیت سے مراد کون ہیں اس طرف جانا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمنون حتی یحبونی للہ حتی یحبوا قرابتی، کہ اللہ کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت نہ رکھیں، اور یحبوا اہل بیتی لقرابتی، اور جب تک میرے اہل بیت سے میری قرابت اور رشتہ داری کی بنا پہ محبت نہ رکھیں۔ دوسری حدیث میں اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے میری محبت کی بنا پہ محبت نہ کرے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سنن ترمذی اور مستدرک حاکم کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے خاندان، میرے اہل بیت کے افراد۔ اور حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ بعض دیگر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے ساتھ جو اپنی احادیث مبارکہ سنتی کو ذکر کیا ہے اور یہاں عطرتی اہل بیتی کو ذکر کیا، ان دونوں روایات کا مفہوم ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے احادیث مبارکہ اور آپ کے دین کو سب سے زیادہ جاننے والے آپ کے اہل بیت ہی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مستدرک حاکم کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یبغضنا احد اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، کہ ہم اہل بیت سے جو شخص بھی بغض رکھے گا، معاذ اللہ نفرت کرے گا، اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ احادیث مبارکہ اہل بیت کی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بہت واضح جو ہے وہ دلائل ہیں، لیکن اہل بیت سے یا آل محمد سے مراد کون ہیں؟ قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل بیت کا اولی مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں۔ کسی بھی زبان کے عرف میں جب بھی گھر والوں کا یا اہل خانہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اولی مصداق جو ہے وہ اس کے گھر والوں میں اس کی بیویاں اور اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ایک پورا رکوع جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مقام بیان فرمایا، انہیں اہم توجیہات و تعلیمات سے نوازا۔ کہیں اللہ رب العزت نے انہیں یا ایھا النبی قل ازواجک کی تعبیر سے مخاطب کیا کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، کہیں انہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں کے لقب سے پکارا، اور کہیں انہیں اہل البیت کے وصف اور لقب سے یاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت نبی کے گھر والوں، اللہ رب العزت تو یہی چاہتے ہیں کہ تم سے ناپاکی کو دور فرمائیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل طور پہ پاک کر دیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت عکرمہ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جلیل القدر شاگرد ہیں، ان کے حوالے سے اور دیگر تابعین کے حوالے سے لکھا کہ یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے کہ اہل بیت کا اولی مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی لکھا کہ وہ بازاروں میں نکلتے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے اور کہا کرتے نزلت فی نساء النبی خاصہ، یہ آیت مبارکہ بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ کی
ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے علاوہ سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کے علاوہ 2 جگہ اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت دی، بیٹے کی بشارت دی، تو ان کی اہلیہ حیران کھڑی تھیں۔ انہوں نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کا اظہار کر رہی ہیں؟ اور پھر کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والی تم پہ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ دوسرا مقام سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے ایک صندوق میں ڈال کے پانی کے حوالے کیا، اور سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ صندوق کا پیچھا کرو، دیکھو کہاں جاتا۔ اور جب یہ صندوق آل فرعون کے پاس پہنچا اور وہ اس تلاش میں ہیں کہ اس بچے کی کفالت کون کرے، اسے دودھ کون پلائے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا، جسے قرآن نے یہاں ذکر کیا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کا، گھر والوں کا پتہ نہ دوں جو اس بچے کی کفالت کریں، تربیت کریں، اور وہ ہیں بھی اس کے خیر خواہ۔ تو ان دونوں جگہ پہ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ گھر والوں کا اطلاق جو ہے وہ بیوی پہ اور ان کے بچوں پہ ہوا۔ اس لیے حضرات مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اہل بیت کا اولی اور قرآنی مصداق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے والی سعادت اور برکت کی حامل یہ خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی خاتون جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، سیدہ خدیجہ بنت خویلد، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 11 خواتین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے اللہ نے منتخب فرمائیں، اور ازواج مطہرات کے حکم میں ہی سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہن بھی ہیں، اور بعض مفسرین نے سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی کیا کہ جو اگرچہ باندھی تھیں لیکن انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کی بنا پہ ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ ہی حاصل ہوا۔ تو اہل بیت کا پہلا مصداق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اہل بیت کا اولی اطلاق اور آل محمد کا اولی اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور آپ کے اولاد پہ ہی ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے ان الفاظ سے مجھے سلام کیا، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کہہ کے پکارا، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود کے الفاظ تعلیم فرمائے ہیں ان میں درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی حدیث کے ایک لفظ جو ہے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں ہی مروی ہیں کہ جب حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں لفظ آل کی جگہ خود جو ہے وہ اپنی ازواج اور ذریہ کا، اپنی اولاد کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا اولین مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج مطہرات ہیں، اور یہ قرآنی اہل بیت یا قرآن کی تعبیر کے مطابق ازواج مطہرات ہی اہل بیت کا واحد مصداق ہیں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی بنا پہ اہل بیت کے اس مفہوم کو وسیع فرمایا، اور رسول اللہ نے اس میں اپنے اولاد کو بھی شامل فرمایا، اور یہ بھی متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اہل بیت کا پہلا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، دوسرا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، ساری اولاد یعنی آپ کے سارے بیٹے، آپ کی ساری بیٹیاں اور آپ کے سارے داماد، آپ کے سارے نواسے اور ساری نواسیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر ابن ابی سلمہ اور دیگر حضرات صحابہ سے یہ صحیح حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا، اور ایک چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اندر اپنے ساتھ شامل کیا، داخل کیا، اور پھر اللہ کے حضور یہ درخواست کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، تو جس طرح تو نے میری ازواج مطہرات کے لیے یہ وعدہ کیا کہ تو ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور کرے گا اور انہیں پاک کرے گا، تو میرے ان گھر والوں سے بھی ناپاکی اور گندگی کو دور فرما اور انہیں بھی پاک صاف فرما دے۔ اور انہی روایات میں سے مستدرک حاکم کی روایت میں آتا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آیت کریمہ میرے گھر میں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور چادر کے نیچے داخل فرما کے یہ فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے گھر والے ہیں، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ الست من اہلک، میں آپ کے گھر والوں میں نہیں ہوں؟ تو فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ اور سنن ترمذی کی روایت میں انت اعلی مکانی کی، کہ تو پہلے ہی اس مقام و مرتبہ کے حامل ہے، وانت اعلی خیر، اور تو پہلے ہی اس خیر کی حامل ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ اور اپنے نواسوں میں سے حضرت حسن اور حسین کو بھی اہل بیت کے وسیع مفہوم میں شامل فرمایا۔ لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں تحدید مقصود نہیں ہے کہ صرف یہی میرے اہل بیت ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی میرے اہل بیت کا حصہ، کہ ازواج مطہرات تو ہیں ہی، یہ بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم جو سب سے بڑے، جن کی بنا پہ رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہے، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور بعض مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ طاہر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والے تیسرے صاحبزادے تھے،
تو اس اعتبار سے چوتھے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ تو یہ 3 یا 4 صاحبزادے جو چاروں کے چاروں کم سنی میں اللہ کے ہاں چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ حضرت زینب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں گئی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفا لی، کہ ابو العاص نے مجھ سے جو بات کی اسے پورا کر دکھایا، سچا اترے اس میں، اور مجھ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو بھی پورا کیا۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے علی ابن ابی العاص ہیں، حضرت زینب کے، حضرت ابو العاص کے بیٹے۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو یہی حضرت علی ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی پہ آپ کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عثمان سیدہ رقیہ سے پیدا ہوئے، بچپن میں ہی انتقال ہوا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، حسن، حسین اور محسن۔ محسن کا بچپن میں ہی جو ہے وہ انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں میں حضرت زینب اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی سیدہ امامہ بنت زینب ہیں، جن کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا کے نماز ادا کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں انہیں اٹھائے ہوتے، اور جب سجدے میں جاتے تو انہیں ساتھ بٹھا لیتے، اور دوبارہ جب اٹھتے تو پھر انہیں اٹھا لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیمتی ہار آیا تو ازواج مطہرات کہنے لگی، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میں اسے سب سے زیادہ لاڈلی اور محبوب شخصیت کو دوں گا۔ تو ازواج مطہرات کہنے لگی یہ تو اب عائشہ کے حصے میں گیا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ تھی۔ تو لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امامہ بنت زینب کو بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر نواسیوں میں 3 نواسیاں جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ سیدہ رقیہ وہ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ سیدہ زینب اور حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے، حضرت رقیہ بھی، حضرت ام کلثوم اور زینب۔ رقیہ کا انتقال بچپن میں ہوا، اور زینب جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب کے نکاح میں آئی ہیں، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح ہوا تو آپ نے حضرات صحابہ سے کہا الا تہنئونی، مجھے مبارکباد نہیں دیتے کہ میرا خاندان نبوت کے ساتھ پھر سے رشتہ جڑ گیا۔ ایک رشتہ تو سسر ہونے کا کہ حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت عمر کی صاحبزادی۔ فرمایا میرا خاندان نبوت کے ساتھ ایک اور تعلق جڑ گیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کل سبب ینقطع کل سبب و نسب یوم القیامہ الا سببی و نسبی، کہ قیامت والے دن ہر تعلق اور ہر رشتہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے تعلق اور میرے رشتے کے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، آپ کی ذریہ طیبہ، یہ اہل بیت کا دوسرا مصداق ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اہل بیت کا ایک خاص مصداق یا ایک خاص اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کی ذریہ کے علاوہ آپ کے خاندان کے ان افراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ان افراد پہ بھی کیا جاتا ہے جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جسے ہم عرف میں کہتے ہیں کہ سادات کو، سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قریبی خاندان ہیں، بنو جعفر، بنو عقیل اور آل علی، بنو علی۔ ابو طالب کے تینوں بیٹے حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد آل عباس، اور 5ویں جو ہے وہ رسول اللہ کے چچا حارث ابن عبد المطلب کی اولاد، کہ حضرت حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے حضرت ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ جو ہے وہ مجھے صدقات پہ مقرر کیوں نہیں فرما دیتے، مجھے عاملین صدقات اور زکوٰۃ میں متعین فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے تمہیں صدقات پہ ذمہ داری نہیں دیتا کہ ہم آل محمد کے لیے صدقات جو ہے وہ حلال نہیں ہیں۔ اور یہ ان کا تذکرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ملتا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کا ایک حصہ صحیح مسلم میں ہے اور دوسرا حصہ جو ہے مسند احمد اور ترمذی میں بھی۔ دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انی تارکم فیکم ثقلین، میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آئے تو مجھے جانا ہوگا، لیکن میں 2 بڑی اور مضبوط چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اسی میں ہدایت اور نور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الہی کی بڑی ترغیب دی اور اس کی بڑی رغبت دلائی، اور پھر آپ نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کا حق پہچاننا۔ تو حدیث کے راوی حضرت حسین یہ پوچھتے، میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ الیس نساؤہ من اہل بیتی، کہ رسول اللہ کے ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو فرمایا کیوں نہیں، نساؤہ من اہل بیتی، آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت کا ایک اور مصداق یہ ہے من حرم علیہم الصدقہ، کہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اور پھر اس حدیث میں انہوں نے ان 4 خاندانوں کا ذکر کیا، بنو عباس، بنو عقیل، بنو جعفر اور بنو علی، حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اولاد، حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولاد، اور حضرت عباس۔ اور آل حارث کے شامل کرنے کی وجہ 5واں جو خاندان ہے وہ صحیح مسلم کی وہ دوسری حدیث ہے، ربیعہ بن حارث، جس کا میں نے حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہیں۔ تو یہ خاندان نبوت کا یا اہل بیت کا مختصر تعارف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اولی مصداق اور قرآن کا اطلاق وہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس وسیع مفہوم میں، اس مفہوم کو وسیع کرتے ہوئے اپنے اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو، نواسے نواسیوں کو اور اپنے خاندان کی دیگر افراد کو بھی شامل فرمایا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی رحمت کی بنا پہ حضرت سلمان کو بھی فرمایا سلمان منا اہل البیت،
سلمان فارسی بھی ہم اہل بیت کا حصہ، واصلہ بن نسکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو رسول اللہ نے اس مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے اپنے خاندان کے دیگر افراد کو اور بعض دیگر صحابہ کو جو آپ کے خاندان کے بھی نہیں ہیں اہل بیت کے وسیع مفہوم میں شامل فرمایا۔ اور اہل بیت کا ایک خاص مصداق رسول اللہ کے وہ قرابت دار اور رشتہ دار ہیں جن کے لیے صدقات اور زکوٰۃ لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اہل بیت کا مقام جاننے اور ان کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔